حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حمص کا گورنر بنانا چاہا تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس کے قابل نہیں، مجھے کیوں بنا رہے ہوں، میں نہیں بنتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر تم لوگوں نے مجھے خلیفہ بنا دیا اور خود گورنر ہی نہیں قبول کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تخت سے ڈرتے تھے ہمیشہ، جو اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں ہر وقت اپنے جو ان کے طریقے ہوتے ہیں ان پہ چلنے پہ ہوتے تھے۔ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، حمص کی طرف چلے گئے، گورنری ان کو مل چکی تھی۔ تو ایک دن مال غنیمت میں کچھ زیادہ اضافہ ہو گیا تھا مدینہ میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص میں کچھ خاص لوگوں کو پیغام بھیجا کہ آپ کے ہاں جو زیادہ تر غریب لوگ ہیں ان کی لسٹ بنا کے مجھے بھیجیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب لسٹ آئی تو لسٹ میں سب سے پہلا اگر نام تھا تو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کہ کوئی غریب تھے کہ وہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے صحیح طریقے سے اور ان کے پاس کپڑا بھی نہیں تھا، اور پھر بھی اللہ کا شکر کرتے تھے۔ تو خیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی اور کہا کہ تم لوگوں کا جو گورنر ہے وہ بھی اتنا غریب ہے، تو ان لوگوں میں سے کچھ کہنے لگے ہاں ہمارے گورنر کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے اور کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اشرفیوں کی تھیلی بھری تو ان کے پاس بھیج دیا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اشرفی کی تھیلی کھولی اور کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان کی اہلیہ کہنے لگی کیا بات ہے، خیر تو ہے، عمر کا کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا؟ وہ کہنے لگی نہیں، میں دولت سے بھاگ رہا تھا لیکن دولت میرا پیچھے ہی نہیں چھوڑ دی، اور انہوں نے اسی وقت سارا کا سارا صدقہ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کہیں حمص چلے گئے تو مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے سب کو بلا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں جی آپ کو اپنے گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں؟ تو کہنے لگے ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایتیں ہیں۔ تو کہنے لگے وہ کیا شکایتیں ہیں؟ کہنے لگے کہ جب ہمارے گورنر صاحب شروع میں آئے تو یہ ہمارے پاس فجر کے بعد ہی لوگوں میں بیٹھ جاتے تھے، لیکن اب جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اور تب آتے ہیں ہمارے پاس۔ تو دوسرا یہ ہمیں شکایت ہے کہ دن کو تو ہوتے ہیں لیکن رات کو نہیں ہوتے ہمارے پاس، اور تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں پورا دن ہمارے پاس ہوتے ہی نہیں ہے، اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ روتے روتے کبھی کبھار بے ہوش ہی ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کیا یہ بات سچ ہے؟ تو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المؤمنین یہ بات بالکل سچ ہے، اور 4 یہ میرے ساتھ مسئلے بھی ہیں۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے لائق نہیں ہوں، لیکن آپ نے پھر بھی مجھے گورنر بنایا۔ کہنے لگے کہ آپ کے پاس تو منصب بھی ہے، آپ تو اس کے جواب دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جب یہ بات کی تو کہنے لگے ٹھیک ہے آپ جو سوال دہرائیں اور میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں جب آپ شروع میں آئے تو فجر کے بعد ہی ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے اور میری بیوی بیمار ہے، میں صبح اٹھتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹی بناتا ہوں، ان کو کھلا کر پھر گھر سے نکلتا ہوں، تب تک سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے پاس بیٹھے سب کے سب رونے لگے، اور یہ گورنر وقت ہے جس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنایا۔ تو کہتے ہیں ہاں دوسری بات آپ دن کو تو ہوتے ہیں رات کو کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تو پھر رونے لگے، اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہنے لگے کہ یہ اب سفید ہو چکی ہے اور نہ جانے اللہ کب ہمیں بلا لیں، تو اسی لیے میں دن مخلوق کو دیتا ہوں، رات اللہ کو دیتا ہوں۔
تو کہنے لگے ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ پورے ہفتے میں ایک دن کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تو کہنے لگے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں ایک پردہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کچھ بتا تو صحیح۔ تو کہنے لگے کہ پورے ہفتے میں ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں، میرے پاس ایک ہی کرتا ہے اور اس کو میں دھو کر رکھ دیتا ہوں، اور میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کے کپڑے پہن کر بیٹھتا ہوں، شرم کی وجہ سے میں باہر نہیں نکلتا۔ تو اس بات سے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو کہنے لگے ہاں چوتھی بار روتے روتے کیوں بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں اپنے جب گناہ یاد کرتا ہوں تو اس وقت مجھے رونا آ جاتا ہے، کیونکہ میں اسلام تو لے کر آیا تھا، اس کے باوجود جو پچھلے گناہ مجھے یاد آتے ہیں تب میں روتا ہوں اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ یہ ہمارے وہ وقت کے گورنر بھی ہیں اور ہمارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باتیں سن کر رو رہے ہیں، جو وقت کا خلیفہ بھی ہے۔ تو ہمیں اس چیز پر دیکھنا چاہیے، ہمیں عہدے مل جائے تو ہم شیطان بن جاتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں۔ ہمیں اس چیز پر غور کرنی چاہیے۔ انصاف لانے والا کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی جو اسلام لانے سے پہلے کفر میں للکارتا تھا، جب اسلام لائے تو انہوں نے کیسا انصاف قائم کیا۔ آج قانون اگر سیکھتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھتے ہیں۔ یہ جتنا مغرب کی طرف، یہ جتنا باہر جو قانون بنا رہے ہیں ان سب نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔